کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ دین کے مکمل ہونے کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں جمعے کے دن عصر کے بعد آخری حج کے موقع پر 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ وحی کے بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس آیت میں اعلان کر دیا گیا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی ہدایت اور رہبری اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب انسانوں کی نجات کا ذریعہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت و کامیابی کا معیار نہیں بن سکتا۔ اس لیے اب قیامت تک کسی نبی یا رسول اور نئی کتاب و شریعت کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسلام آخری دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کی قدرت دانتوں کی بناوٹ۔ دانتوں کی بناوٹ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے 32 ٹکڑوں کو جیسے حسین و خوبصورت لڑی میں پرویا ہے اور اس کی جڑوں کو نرم ہڈیوں میں کس خوبصورتی کے ساتھ پیوست کیا ہے کہ یہ دانت ایک طرح جہاں چہرے کی حسن و زینت میں ہے، وہیں ان سے ہم چبانے، کاٹنے، پیسنے اور توڑنے کا اہم کام بھی کر لیتے ہیں۔ اور اس اللہ کی عظیم قدرت کہ اس کو 32 ٹکڑوں میں بنایا، ایک ہی سالم ہڈی میں اس کو نہیں ڈھالا، ورنہ منہ میں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس طرح اگر ایک دانت میں بھی کوئی خرابی ہوتی ہے تو باقی دانتوں سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک سالم ہڈی ہونے کی صورت میں یہ ممکن نہ تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود تمہاری دانت میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں رخصتی کے وقت مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑ دیتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت کا مستحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے بری ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں سامان عیب بتائے بغیر فروخت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے عیب والے سامان کو عیب بیان کیے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا ذکر دنیا سے بے رغبتی کرنے اور آخرت کی طلب کے لیے کافی ہے۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خوش ہوں گے، اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے، وہ ان باغوں میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ان میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ، جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔